اگر آپ بھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اس دعا کو پڑھتے ہیں تو آپ سمجھ لیں آپ پڑھتے نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ آپ سے پڑھواتا ہے، کیونکہ بزرگان دین اس دعا کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے کو خیر و بھلائی دینا چاہتا ہے اس کے دل میں اس دعا کو ڈالتا ہے کہ وہ بندہ اس دعا کے ذریعے اللہ سے بھلائی مانگے. یعنی کہ اگر یہ زبان پہ دعا آ رہی ہے تو یہ عام بات نہیں ہے، کیونکہ یہی ایک ایسی دعا ہے جس کی فضیلت حدیث میں بہت زیادہ آئی ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ اس دعا کو مانگا ہے، پڑھا ہے، امت کو سکھایا ہے. پورے قرآن کا جو جز ہے، پورے قرآن کا، دیکھو آدھا قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا آدھے قرآن کے ذریعے بندے کو دنیاوی جو اچھی چیزیں ہیں وہ بھلائی اس میں بتائی ہیں. قرآن میں ایسا تھوڑی ہے کہ قرآن کے اندر صرف آخرت کی بھلائیاں ہیں، قرآن کے اندر صرف جہنم سے بچنے کا ایک کوئی آلہ ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ قرآن دنیا اور دین اور آخرت تمام چیزوں کے لیے ہمیں گائیڈ کرنے والی کتاب ہے جس کو قرآن کہا جاتا ہے. تو آدھا حصہ قرآن کا دنیا کے متعلق جو دنیا کی تمام چیزوں کو ظاہر کرتی ہے، آدھا حصہ جو آخرت کے متعلق، اور قرآن کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انسان جہنم کی آگ سے بچ جائے. اور اس دعا کے اندر پورا جز اس بات کا موجود ہے، کیا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ اللہ ہمیں دنیا کی جو بھلائی ہے وہ ہمیں عطا فرما، جو دنیا میں جن چیزوں میں ہمارے لیے بھلائی ہو ہمیں وہ عطا فرما. وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کی بھلائیاں ہمیں عطا فرما. وقنا عذاب النار، اور جہنم کی آگ سے بچا. تینوں باتیں اس کے اندر موجود ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور اس کو عملیات کی دنیا میں ایک بات اور آپ کو بتا دیں، عملیات کی دنیا میں اس کو ماسٹر کی بھی کہا جاتا ہے، ایک ایسی چابی جو ماسٹر چابی ہے. کیونکہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ انسان اگر دل کا مریض بن جائے اور اسے کوئی چارہ نظر نہ آ رہا ہو تو وہ اس آیت کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرے، قرآن کی اس دعا کو مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو تمام بھلائیاں عطا فرمائے گا. اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ کہ بھائی یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، اور اس میں ہم اللہ سے وہ مانگ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے. کیونکہ بندہ دعا کب مانگتا ہے؟ دعا میں آپ کیا مانگتے ہو؟ آپ کیا کہتے ہو کہ بھائی اگر آپ کو پریشانی ہے کاروبار کی تو آپ کہیں گے اللہ میں ہمارے کاروبار میں برکت عطا کر دے، یا آپ کہیں گے کہ اللہ ہمارا فلاں لڑکی سے رشتہ کرا دے، یا آپ کہیں گے کہ ہمیں یہ عطا فرما دے، وہ عطا کر دے. آپ دعا میں وہی تو مانگیں گے نا جو آپ کو اچھا لگ رہا ہے. لیکن اس دعا میں معاملہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے وہ نہیں مانگ رہے ہوتے ہیں جو ہمیں اچھا لگ رہا ہوتا ہے، بلکہ وہ مانگ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے حق میں اچھا ہوتا ہے. اب اس میں بہت بڑا فرق ہے کہ وہ چیز ایک ہمیں اچھی لگ رہی ہے وہ ہم مانگ رہے ہیں، اور ایک وہ چیز ہے جو ہمارے لیے بہتر ہو ہم وہ مانگ رہے ہیں. کیونکہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو چیزیں ہمیں اچھی لگ رہی ہوتی ہیں وہ اچھی ہوتی نہیں ہیں. ہمارے حق میں ہم یہ پوری زندگی لڑکا دعا کر رہا ہے کہ اللہ ہماری فلاں لڑکی سے شادی کرا دے، لڑکی رو رو کے کسی لڑکے کو دعائیں میں مانگ رہی ہے. لیکن ہوتا کیا ہے، وہ تھوڑے دنوں کے بعد کبھی کبھار یہ سننے کو ملتا ہے کہ ڈیورس ہو گئی، کبھی یہ سننے کو ملتا ہے کہ لڑائی جھگڑے بہت ہو رہے ہیں. تو بھائی تم تو ساری زندگی اللہ سے فلاں لڑکی کو مانگ رہے تھے، تو لڑکی فلاں لڑکے کو مانگ رہی تھی، پھر ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ وہ ہمیں تو بہتر لگ رہا تھا لیکن ہمارے حق میں بہتر تھا نہیں. تو اللہ تعالیٰ اس دعا میں بندہ اللہ سے یہ طلب کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں وہ عطا فرما جو ہمارے حق میں بہتر ہو، ہمیں وہ نہ دینا جو ہمیں بہتر لگ رہا ہو. اس میں بڑا فرق ہے. اور یہی جو دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس طرح قبول ہوتی ہے کہ جو کچھ بندے کے حق میں بہتر ہوتا ہے اللہ وہ عطا فرماتا ہے. سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے. تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے. اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں. ان کو 10-10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے. یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے. آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں.